السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے باب تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 جو توکل سے متعلق ہے۔ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں کو بتا دیجئے کیا لن یصیبنا، جب مضارع پہ لن آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، تاکید آ جاتی کہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، کیا کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچے یا پھر ہمیں کوئی بھلائی پہنچے۔ یصیبہ کا لفظ صرف مصیبت کے لیے نہیں آتا بلکہ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، کچھ بھی نہیں پہنچے گا الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ کہاں پر لکھ دیا؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا، یعنی ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ ہر صورت پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ کیا لفظ بولتا ہے جب کسی ناپسندیدہ صورتحال سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جو چیز اس کو پسند نہیں آتی اور اسے ایکسپٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہ کہتا ہے مکتوب۔ مکتوب کا کیا معنی؟ لکھا ہوا۔ اسی طرح کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، میرا خیال ہے وہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو کس طرح انسان اپنے دل کو تسلی دے کہ جو میرے حصے کا ہے نا، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، وہ مجھے مل کے رہے گا، تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر پر ایمان انسان کو پریشانی سے بچاتا ہے۔ ہم فکر مند رہتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارے کرنے سے ہوں گی، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن تسلی یہ رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اسی میں ہی خیر ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور اس طرح انسان حوصلہ نہیں ہارتا، ہمت نہیں ہارتا، کرنے کا کام کرتا چلا جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتا، صرف فکر مندی میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو گم گم کی کیفیت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بس وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جب اگر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ رکھا ہوگا، کوئی اور کام رکھا ہوگا، کوئی اور چیز رکھی ہوگی، کیونکہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شقیہ، اللہ سے مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میری کوئی اور مصیبت ٹال دیتا ہے جو آ جاتی تو اس نعمت کو بھی کھا جاتی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، مولا ہے، آقا ہے، ہمارے دینی، دنیاوی، اخروی سارے امور اس کے ہاتھ میں ہیں، لہذا جو فیصلہ وہ کرتا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور جس کا سرپرست اللہ ہو پھر وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو اپنا سرپرست بنا لے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو وہ انسان کو مختلف طرح کے اندھیروں سے، من الظلمات، نکال لیتا ہے۔ لہٰذا ہماری توجہ اس میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی ولایت کے لیے خوش ہو جائیں اور اس کی ولایت میں آنے کے لیے دعا کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہم قضاء و قدر پر راضی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، خیر کے حصول کے لیے، شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، اس کو خیر نہیں ملتی، پھر وہ مایوسی کے اتھا اندھیروں میں، گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کی پروٹیکشن میں، دیکھو وہ سرپرست ہے نا، وہ خیال کرے گا، اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب کووڈ سے متاثر ہوئے کسی نہ کسی طرح، کوئی بندہ نہیں بچا. اس سے مطلب نہیں کہ اس کو کووڈ ہوا، لیکن کچھ لوگوں کو تو براہ راست کووڈ ہوا، اور کچھ لوگ اس کووڈ کی سچویشن سے کسی نہ کسی طرح فائنینشلی یا ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے. تو جب میں نے پہلے دن خبر سنی کووڈ کے بارے میں، وہ ایک ویڈیو آئی تھی کہ یہ کس قسم کی وبا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو بڑی خوفناک قسم کی تھی، اور لوگ سہم گئے تھے سن کے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو اس روز اسی آیت کے اوپر میں بات کر رہی تھی، اتفاق کی بات ہے، اور ایسا یقین مضبوط ہوا کہ پھر کووڈ سے ڈر نہیں لگا. اور جس وقت تھوڑا سا بھی کوئی ایسی گھبراہٹ والی خبر سنتے تھے تو میں یہی آیت پھر دوہرا لیتی تھی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ آیت میں نے اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے، جس کو میں روزانہ پڑھتی ہوں. کوئی چھوٹی سی چیز بھی مجھے اگر بادر کرے، کسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں بھی مجھے اگر فکر مندی ہو، تو صبح صبح پورے ایمان کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اس آیت کو پڑھ لینا تسکین کا باعث بن جاتا ہے. ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا. بھروسہ اللہ پہ رکھو، مدد اللہ سے مانگو، اس کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دو، اور ساری فکریں چھوڑ کے جو تمہارے فرائض ہیں ان کو ادا کرو، پورے شرح صدر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. فکر مندی کا بوجھ سر پہ اٹھا کے نہ ہم کسی سے سیدھے منہ بات کر سکتے ہیں، ہم مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں. کیا ہے بھئی، ان کو کوئی فکر لگی ہوئی ہے، کسی بات پہ پریشان ہے. اکثر دیکھا گیا ہے گھروں میں خواتین کا موڈ آف رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ان کو پھٹک جاتی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی سسرال کی طرف سے، ان سب کے اندر گھری ہوتی ہیں نا، جس کی وجہ سے اخلاق خراب کر بیٹھتے ہیں. اور میزان میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہے؟ اچھا اخلاق. اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا گمان اچھا نہ ہو، آپ کی سوچ اچھی نہ ہو، آپ اپنے اندر مطمئن نہ ہو. کسی کے برا کرنے کے جواب میں آپ اچھا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہ ہو. میری عزت اللہ کے ہاتھ میں، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری خیر و بلائی اللہ کے ہاتھ میں، میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں، میری موت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ میرا تو میرے رب کے ہاتھ میں. کسی نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ لہٰذا جس سے مجھے شر کی توقع ہے اس کے ساتھ بھی میں احسان کروں گی، کیونکہ میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا. ادفع باللتی ہی احسن. لوگوں کے برے رویے کے جواب میں کیا کروں گی؟ ادفع باللتی ہی احسن کروں. مجھے اپنا رویہ اچھا رکھنا، مجھے اپنے عمل کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرنا کہ وہ اچھا کریں گے تو میں اچھی رہوں گی، وہ اچھا نہیں کریں گے تو میں بھی دکھاؤں گی میں کون ہوں. کیا ہے ہم نے دکھانا بھی تو کیا دکھانا ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ کون سی طاقت ہے ہماری سوائے ایگو کے؟ گویا میں بھی اپنی ایگو دکھاؤں کہ میں بھی کچھ ہوں. اس سے دوسرے کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہماری بد اخلاقی سے لوگوں کے رویے نہیں بدلتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق سے لوگوں کے رویے بدل جائیں. ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے کا سبق دے دیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اثرات ہوتے ہیں. ہم برا کریں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہم اچھا کریں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں ارد گرد پر، ماحول پر. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین. مکتوب، جو کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن سامنے بھی آنا ہے. تو اس لیے کیا کریں؟ معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ ہمارا ولی ہے، بس فکر کی بات ہی نہیں. اس کے بغیر توکل نہیں ہو سکتا. شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا، وہ کہتا ہے اگر تم نے اس بات کا مقابلہ نہ کیا تو پھر تو تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. بیکار کے خوف دلاتا ہے. تو انسان ان چیزوں کو رد کر کے کہ میں نے اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا، میں نے اپنا رویہ برا نہیں کرنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، تو انہوں نے وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا مستر رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے تو نمونہ یہ لوگ ہیں نا، صحابہ ہیں. قرآن کے احکامات ہیں اور صحابہ کے عمل ہیں ہمارے سامنے. ہم نے تو وہ بننا ہے، ہم نے وہ نہیں بننا جو لوگ بنے ہوئے ہیں. لوگوں سے نہیں سیکھنا ہم نے. ہمارا جو ہے نا سیکھنے کا سورس وہ وحی الہی ہے، اوپر سے آیا. تو حقیقت میں بلندیاں اسی کو ملتی ہیں جو بلندیوں میں رہتا ہے، بلند سوچ رکھتا ہے.
یا آپ لیڈر بن جائیں یا آپ فالوور بن جائیں. فالوور کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے طریقے کو فالو کرتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہی کرتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے. اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اصول اور اپنے طریقے اور اپنے ٹرینڈ خود سیٹ کرتا ہے. اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی. وہ لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں، سبھی تو ایسا کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کرتا ہے، وہ بھی ایسا کرتا ہے، ہم کیوں نہ کریں. ہم وہ لباس کیوں نہ پہنے جو لوگ پہنتے ہیں، ہم فلاں کام کیوں نہ کریں جو لوگ کرتے ہیں. نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کرتے ہیں. لوگ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. آپ فیصلہ کر لیجئے نا، آپ بتائیے لوگ رول ماڈل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رول ماڈل ہیں؟ کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے لباس پہننا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، جب کوئی رویہ ہوتا ہے، پھر ہم کس کے تابع ہو جاتے ہیں؟ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے تابع ہو جاتے. یہ عجیب امتزاج ہے ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے. تو آپ نے خود اپنے بارے میں فیصلے کرنے، اپنی عقل استعمال کرنی. یاد رہے گی یہ بات. کوئی سچویشن بتائیے کہ جس میں آپ وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کچھ صحابہ کی سیرت سے کوئی مثال دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے اور وہاں پہ ایک بدو نے ان کو پیچھے سے ایک چادر کھینچی، ان کی پکڑ. بدو نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھے اور مسکرائے. تو اس میں باجی بتا رہے تھے اور ایک بڑا اچھا پہلو میں نظر آیا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے کلچر کے مطابق ڈیل کرے نا، کہ وہاں پہ کلچر کیسا ہے، یعنی کہ اگر ان کی بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا. یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہے ہمارے لیے. اب اس کو اب اپنی زندگی میں لائی. کسی نے پیچھے سے آپ کا سکارف کھینچ کے آپ کو بلایا یا بات کرنی چاہیے، اور آپ ٹیچر بھی ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، یاد رکھیے، عام بندے نہیں تھے. آپ استاد ہیں اور پیچھے سے ایک عام سے شاگرد نے آپ کا سکارف کھینچا اور کہا میری بات سنیں، میری بات سنیں. آپ کیا کریں گے؟ آنکھیں دکھائیں گے؟ غصہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دھکیل دیں گے؟ پیچھے ہٹو، پہلے تمیز سیکھو، دو چار باتیں سنائیں گے یا مسکرائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صرف کہنے کی بات ہے. اچھا چلے شاگرد کو چھوڑے، روز گھر میں بچے یہ نہیں کرتے، ماؤں کے بال کھینچتے ہیں، کپڑے کھینچتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. پھر مائیں کیا کرتی؟ سب نے ایسے منظر دیکھے ہوئے یا ان پہ بیتے ہوئے. ہم نے اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی. ٹھیک ہے نا؟ کر کے دیکھیں، انجوائے کریں گے. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی پرسکون ہو جائے گی، بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. یہ پوری آیت جو سورۃ آل عمران میں آتی ہے، جس کا ایک حصہ یہاں بیان کیا گیا، آیت نمبر 173، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ کہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے. ایسی خبریں آتی رہتی ہیں تو ڈرو ان سے. تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا. وہ ایک خوفناک خبر لے کر آئے تھے اور جناب ان صحابہ کا ایمان بڑھ گیا. کتنی حیرت کی بات ہے. اپنے آپ کو وہاں رکھیں. آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہر وقت نیوز دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ان کو اندر مچل کچھ ہوتی رہتی، پھر وہ سناتے رہتے، جس کو ملتے تم پتہ ہی ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا، اور آپ کو چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اچھا حملہ ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا، پھر یہ بھی ہو گیا، پھر وہ بھی ہو گیا. ایسا نہیں ابھی، ہاں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کیا کہنا چاہیے ایسے موقع پر؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمیں کافی. اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ ہمراء الاسد کا واقعہ ہے یہ. اور ابو سفیان نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لاؤ لشکر جمع کیا اور میں پھر سے مدینہ پہ حملہ کرنے لگا ہوں. اور یہ افواہ پھیلائی گئی تھی. دراصل بعض خبریں صرف افواہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی کچھ چھوڑ دیتے ہیں، they don't mean it. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں. اب ہوا یہ کہ مدینہ کے لوگوں کے حوصلے پست ہونے کی بجائے اور بڑھ گئے. کتنی عجیب بات ہے. ایسی خبریں سن کے تو انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. صحابہ نے اس موقع پہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب اس کے جواب میں صحابہ کو کیا ملا؟ ہوا کیا پھر؟ جیسا ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. جب انہوں نے دل سے اللہ پہ اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں 4 چیزیں عطا فرمائیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 174 میں آتا ہے
جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا نا تو پھر اللہ نے ان کو سب سے پہلے نعمت عطا کی. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، فضل عطا کیا. لم یمسسہم سوء، نقصان سے تحفظ ہوا. واتبعوا رضوان اللہ، رضائے الہی کی تلاش ملی ان کو اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. واللہ ذو فضل عظیم. تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے یہ بڑا اہم کلمہ ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو خوف زدہ کرے، پریشان کرے، پریشان کن خبریں، جو چیز ناپسندیدہ ہو، اس وقت فوراً پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے. ہماری کمزوری کو وہ دور کرے گا، ہماری بے بسی کو وہ دور کرے گا، ہماری ضروریات کو وہ پورا کرے گا، ہماری بیماری کو وہ دور کرے گا. یہی وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا کہ اللہ اکیلا ہی ہمیں کافی ہے، ہم اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اسی سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے الحسیب. حسیب وہ ذات ہوتی ہے جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو وہ فوراً پوری کر دے، اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو. اور نعم الوکیل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے بہترین ذات جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور وکیل کس طرح کہ سارے جہانوں کو پیدا بھی اس نے کیا، ان کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، ان کی رہنمائی بھی وہی کر رہا ہے، اور ان کی تقدیر کا ذمہ دار بھی وہی ہے. الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے اور انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، انہیں کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے سپرد بھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی، توکل سے یہی لفظ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے اپنے سپرد نہ کرنا. انسان کی ذات کے سب سے زیادہ قریب اس کا نفس ہے، اس کا اپنا نفس. اگر انسان اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے نا تو باقی شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ لیں، اللہ کا سہارا لیں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرنا. یعنی عجیب چیز ہے نا، انسان کیا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی کمزوریاں ہیں. اب دیکھیے کہ بعض اوقات جب آپ خود ہی بفر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نہیں منا پاتے کہ کوئی کام کرنا تو اٹھ کے کر لیں. بہت سے اہم کام آپ کی زندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ انیشیٹو نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کس نے پکڑا ہوا آپ کو؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، انرجی بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، علم بھی ہے، اس کی ضرورت، مقصد، سب کچھ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ نہیں کر رہے کام. آپ کے پاس پورے قرآن کا علم آ چکا ہے، لیکن من ایسا ہے کہ پرانا طریقہ زندگی چھوڑنے پر راضی نہیں. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آپ اپنے نفس کے حوالے ہوئے میں کہتے کہ یا اللہ مجھے میرے اپنے حوالے نہ کرنا، کیونکہ جسے تو نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، خواہشات کا مجموعہ ہے. تو یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنگین حالات میں، شدید مصیبتوں میں، تکلیفوں کے اوقات میں، بیماریوں میں، خود اپنے اندر کی کمزوریوں میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری اس کیفیت سے نکال، میری اس بیماری سے نکال. اگر انسان کو یقین ہو نا تو یہ دنیا کی ساری قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے. جب انسان اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگ لیتا ہے تو سب سے بڑی قوت کا سہارا لیتا ہے. مثلا کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا، آپ میں واپس لینے کی کوئی سکت نہیں. بھائی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کون آپ کا سہارا ہو؟ بھائی سہارا ہوتے ہیں نا عام طور پہ. جب مشکل ہوتی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، آپ کے کام بناتے ہیں. بھائی نے ہی الٹا ظلم ڈھا دیا. کتنی کہانیاں آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں، بہن نے بھائی، بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمے کیے ہوئے. آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کبھی سنا ہے خاندان میں یا کہیں ادھر ادھر؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ چیز بہت عام ہے نا کہ جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے
یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہی کیا کرتے ہیں؟ وہی آپ کے اوپر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، وہی آپ کا مال قبض کر لیتے ہیں، آپ کے پتے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ان کو اپنے سارے راز دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں۔ تو جنہیں سمجھا تھا مددگار وہ ہو گئے فرار۔ تو اب کیا کریں؟ کس کا سہارا پکڑیں؟ اللہ کا سہارا پکڑیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کس کو وکیل بنائیں؟ اللہ ہی کو۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اس سے آپ کی مصیبت ہلکی بھی ہوگی اور آپ اس سے بچ بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا۔ تو مصیبت سے بچنے کے لیے بھی اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، تو پھر اس طرح انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَسُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ وَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَسُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ ساری بادشاہت اسی کی، ساری طاقت اسی کی، ایسی ہستی جس کو موت بھی نہیں آنی۔ تو انسان پر مصیبتوں کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے سب ہوا ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی جملہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، اب آپ میرے لیے کافی ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ مجھے اس پر راضی کر دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے سے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو جو شخص یہ کہہ دے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو دجال کو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، دجال اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ یزید بن حکیم کہا کرتے تھے مجھے کبھی کسی شخص سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا مجھے کسی ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے ڈر لگا کہ اس کا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ یہ تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں، اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا نا۔ جی پیاری استاذہ، آپ نے بھی فرمایا کہ بلندی اس کو ملتی ہے جو بلند سوچ رکھتا ہے۔ دنیا میں انسان یا لیڈر ہوگا یا فالوور ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لیڈرشپ کی تھیوری ہے اس کو ایک پیرامڈ کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ ٹاپ پہ اس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، مڈل مینجمنٹ ہے، اور پھر یا فالوورز ہیں اور ورکرز ہیں۔ تو یہ جو ایک گرو کرنے کا سفر ہے نا، نیچے سے اوپر آنے کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں لیڈر جو ہے گرو کرتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو آرگینک ایوولوشن کہتے ہیں، اور اس میں استاذ اس لیڈرشپ کے رول میں یہ جو دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اتنی بہترین دعا ہے کیونکہ مشکلیں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، کیونکہ جو آپ اوپر چڑھتے جاتے ہیں نا پہاڑ پہ تو مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، آپ اکیلے ہوتے جاتے ہیں کیونکہ سب نہیں چڑھ پاتے۔ السلام علیکم استاذہ، آج یہ بہت خوبصورت جیسے دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ یقین اس بار تو آپ ہمیں یقین ٹرانسمٹ کر رہی ہیں استاذہ۔ اس کے بارے میں جب بھی کبھی پریشانی زندگی میں آئے تو میں ایک پولی ویگل تھیری ایک کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں، ایک یہ کہ جب بھی کوئی آپ کو ڈانٹ دے، جیسے اسکارف کھینچ دے، تو یہاں آپ سمپیتھیٹک سسٹم میں جا سکتے ہیں جس سے آپ کو غصہ آ جائے گا، اینگر آئے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ایک دم گرمی لگنے لگ جائے گی، یعنی فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں، جو ہم بہت سنتے ہیں۔ لیکن آج جو نئی چیز میں نے سیکھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی۔ دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے جس میں انسان فریز کر جاتا ہے، بالکل نم ہو جاتا ہے، اس کو سوچنا بند ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کچھ کرنے کے قابل ہوں کہ نہیں۔ یہ ایک ورڈ سوئسائڈ اس کو کہتے ہیں پولی ویگل میں، اس میں ویگس نرو کا ڈورسل پارٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے سازا۔ لیکن ایک نئی چیز جو میں نے سیکھی وہ تھا حضرت ابراہیم والا کہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہی پڑھتے ہیں تو انسان کا جسم اس چیز کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے، کول رکھنا ہے، اور اس سچویشن میں نے بہیو کرنا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ AIB حسبنا اللہ والا فکرہ بتا رہا تھا، حالانکہ میں نے اس کو کچھ اسلامک نہیں کہا تھا۔ مطلب ماشاءاللہ استاذہ، مطلب آئی ایم سو ہیپی کہ میں پڑھ کے حیران تھی کہ ان کے پاس بھی ہمارے ہی ذکر ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا حسبی اللہ پڑھیں تاکہ آپ کا ڈورسل ویگل سسٹم
ٹون اپ ہو جائے. اور اس کے لیے ایک اور انہوں نے سادہ چیز بتائی, گارگلز کرنا, مطلب بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جب کرتے تھے اور وہ اندر سے آواز آتی تھی اور وہ سارا کچھ, تو سازا یہ بھی آپ کے ویکل ڈورسل کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور آٹومیٹیکلی آپ کام اینڈ کول بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب ہماری چیزیں اے آئی بتا رہا ہے, اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل بھی کریں اور آگے بھی پہنچ جائیں. دیکھیں اگر آپ نہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور کسی کو پیدا کر دے گا, کوئی جانور پیدا کر دے گا, وہ بتانا شروع کر دے. اے آئی کے حوالے سے کامنٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو جج کر لیتا ہے کہ آپ کس طرح کی بات سننا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو پھر وہی اچھی اچھی باتیں سنواتا ہے. میں استاذہ 2 باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اس آیت کو میں نے ہمیشہ جنرلی مصیبت کے کانٹیکس میں سمجھا تھا کہ یصیبنا کو ہم مصیبت کے کانٹیکس میں, لیکن جب آپ اس آیت کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں نا کہ مجھے کوئی خیر پہنچ رہی ہے, میں کچھ اچیو کر سک رہی ہوں, تو وہ بھی اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا تھا. اللہ ہی وکیل ہے, اللہ ہی نے مجھے انیبل کیا, اللہ ہی نے اسباب پیدا کیے, تو آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ. کیونکہ جب آپ کبھی کر پاتے ہیں اور جب کبھی نہیں کر پاتے تو وہاں آپ مشکل میں پڑتے ہیں. تو جب یہ ریمائنڈر آپ کو رہے گا تو پھر آپ خیر پر بھی اللہ کو ہی وکیل جانتے ہوئے زیادہ شکر گزاری آپ کے اندر آئے گی. دوسری, ایک تو غم کا ایسپیکٹ ہے مکتوب کے کانٹیکس میں. دوسرا جو فیئر اور انسرٹنٹی ہوتی ہے نا, یہ میں نے دیکھا آج کل کی جنریشن میں خاص طور پہ, کہ وہ جو کنٹرول کی فیلنگ ہے کہ آئی نیڈ ٹو بی ان کنٹرول, تو اینی تھنگ دیٹ میکس یو انسرٹن یا اینی تھنگ دیٹ میکس یو فیئرفل پٹس یو ایٹ ان ایز. تو یہ آیت آپ کو وہ مینیج کرنا سکھاتی ہے, جس سے ہم ایکسیپٹینس کی بات کر رہے تھے کہ آپ کو انسرٹنٹی کو بھی امبریس کرنا پڑتا ہے, فیئر کو بھی آپ کو امبریس کرنا پڑتا ہے, ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہوا مولانا ہے کہ ہوگا بھی وہی جو لکھا ہوا ہے. میں یہاں پہ ایک آپ کو کوگنیٹو ڈسٹورشن بتاتی ہوں کہ کس ٹریپ میں شیطان آپ کو پھنساتا ہے. آپ اللہ کی قدر پہ اندازے لگانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے آزمائش تو نہیں لکھی ہوئی, ہونا تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ نے میرے لیے آزمائش نہ لکھ دی ہو. یہ کیونکہ میں سنتی ہوں باتیں کہ یہ ایسے ٹریپس میں پھنس جاتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہوا مولانا ہے وہ آپ کو کمفرٹ دیتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ مولا بھی ہے, وہ کیئر ٹیکر ہے, پروٹیکٹر ہے, اس نے جو لکھا ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. تو ٹرسٹ آپ نے, ٹرسٹ آپ کو پورا رہے گا, چاہے آزمائش ہو, تکلیف ہو, لیکن ٹرسٹ رہے گا کہ اسی میں خیر ہے. کافی ہے مجھے اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کے مخالفین, کافر, مشرک, منافق آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, اس سے منہ پھیرتے ہیں, تو فکر نہ کریں. آپ علل اعلان کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. آپ کو ایک فیئر ہوتا ہے نا دین کی بات بتاتے ہوئے, یہ مانیں گے نہیں, انکار کر دیں گے, جھٹلا دیں گے, ہوتا ہے نا ایسے. میں نے اگر کسی کو بات کی تو اس نے ماننی نہیں تو پھر کیا فائدہ, تو چھوڑو, میں کہتی نہیں. آپ کہیں, اور اگر کوئی جھٹلا دے تو کیا کہیں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, کہ میں تو اس رب کی بات کر رہی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. میں تو اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو اتنی بڑی ہے, تو مجھے کس بات کی فکر ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. اس طرح انسان اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر لیتا ہے کہ طاقت, قوت, قدرت سب اس کے پاس, وہ مالک اور وہ عرش عظیم کا مالک بھی ہے, لہذا فکر کی بات ہی نہیں. اس کا مطلب نہیں کہ اسباب استعمال نہ کیے جائیں اور انسان اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھے, وہ ضرور کرے, لیکن بھروسہ اسباب پہ نہ کرے, بھروسہ اللہ پر ہو. تو یہ کلمہ جو ہے یہ پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے, ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس نے صبح اور شام کے وقت 7 بار یہ کہہ لیا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا, اس کو کافی ہو جائے. تو آپ میں سے جو کوئی بھی پریشان ہے یا اکثر پریشان رہتا ہے, وہ اس کلمے کا مسلسل ورد کرے اور اچھی طرح سوچ بچار کے کہہ کے آ رہا ہوں. بس نا آپ کی کوئی ضرورت ہے, آپ کے اللہ, آپ تو عرش عظیم کے مالک ہیں, آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی اگر آپ میری یہ ضرورت پوری کر دیں. آپ کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں. میں ایک حقیر, فقیر, مسکین انسان ہوں, کس کے پاس جاؤں؟ آپ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے,
آپ ہی سے توقع ہے، آپ ہی سے امید ہے، آپ ہی سے مانتے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو بس آپ میری یہ ریکویسٹ مان لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب دیکھنے والا ہے۔ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، کہیں تنہا ہو، اکیلے ہو، رات ہے، دن ہے، اپنے ملک میں ہو، غیر ملک میں ہو، کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو، کسی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہو، پیدل جا رہے ہو، کسی کان میں، کسی کیو میں، کہیں بھی ہو، تم اللہ کی نگاہ میں ہو۔ وہ اپنے علم کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گی تو اللہ کی معیت خاص حاصل ہوگی، اس کی مدد حاصل ہوگی، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بیمار ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، یا کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں۔ اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے، میں بیمار ہوں، میرے ہسبینڈ مجھے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے، کبھی میں بیٹے کے ساتھ جاتی ہوں، کبھی میں کسی اور کے ساتھ جاتی ہوں، دکھی رہتی ہوں۔ یہ دکھ ہم نے خود پال لیا نا، کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ الحمدللہ ہسبینڈ تو بزی ہیں لیکن شکر اللہ کا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ لے جاتا ہے، شکر اللہ کا اللہ نے اچھے اچھے دوست دیے ہیں، وہ میری اتنی کیئر کرتے ہیں کہ مجھے تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہسبینڈ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں کوئی، اللہ نے اتنے مددگار پیدا کی۔ ایک یہ سوچ ہو سکتی، اور ایک بالکل اس کے برعکس، اس دونوں سوچ کے انداز ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کس تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تناظر کی بات ہے۔ تناظر کا لفظ پتہ ہے آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے، کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں چیزوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو مصیبت ہم پر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آنے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے یہ شخص نہ ہوتا یا کوئی اور ہوتا، یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ہم یوں دیکھیں تو شاید وہ بہتر ہنسی ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ مولا ہے اور وہ ہمارا لیے مہربان ہے، لہٰذا اس نے کسی وجہ سے یہ مشکل میرے لیے ڈالی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا، جن لوگوں کو میتھس اچھے نہیں لگتا تو ان کو کیوں پھر بھی پڑھایا جاتا ہے؟ وہ کہہ دیتے ماما مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے نہ پڑھائیں، تو ماما مان جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ کیوں اس مشکل میں ڈالے رکھتی ہے بچے کو؟ اس نے اس دنیا میں جینا ہے، اس کو 2 2 4 آنا چاہیے، یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ تو وہ مشکل میں ڈالے رکھتی ہے، حتیٰ کہ آپ ہائی اسکول پاس کر جاتے ہیں اور آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یقین کر لیجئے بس اس بات کو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل کرے گا اس کو اللہ کافی ہو جائے گا، اس کا کام بن جائے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ توکل کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج دے گا۔ لیکن ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ یہ حسبی اللہ کا وظیفہ کر لیا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، کرے گا۔ اس نے کہا ہے نا کافی ہو جاؤں گا، تو ہوگا۔ لیکن اللہ نے ہر چیز کے کام کا ایک طریقہ رکھا ہے اور اس کا ایک اندازہ ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ صبر سے اس کا انتظار کرو۔ اسی لیے کل میں نے کہا تھا نا، جس کے اندر صبر نہ ہو وہ توکل نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو توکل نہیں کرتے، جو بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنا کام ہونے تک کا وقت بے چینی میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھیے مثلاً آپ نے کہیں جانا تھا، ٹائم تھوڑا تھا، کسی نے آپ کو پک کرنا تھا، وہ جناب آ کے ہی نہیں دے رہے جنہوں نے پک کرنا تھا۔ اب آپ گیٹ کے پاس گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بے چین، اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی نہیں آئے۔ اور دوسرا رویہ کیا؟ اچھا یہ کرسی رکھیے ساتھ، میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں، جب آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اللہ پہنچا دے گا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی بے چینیوں کو کنٹرول کریں، بے وجہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں، اسی وقت کو کسی اچھے کام میں استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ راستے میں اسٹک ہے، کہیں ٹریفک ہے، کوئی وجہ ہے، لیٹ جو ہونا تھا وہ تو ہو گئے، تو کیا ہو؟ اب غصہ کرنے اور باتیں کرنے اور پھر یہ سوچنے کہ یہ تو ہمیشہ ہی لیٹ ہوتی ہیں اور ان سے تو مجھے بس جو سامنے ملا اس کو شروع ہو گئے، بار بار کال کر، اب کہاں تک پہنچے، اب کتنا منٹ رہ گئے، اور وہ بھی صحیح بات نہیں کرتے، 5 منٹ میں آ رہے ہیں، اللہ کے 25 منٹ لگتے ہیں۔ ایک یہ بھی پلیز اپنی عادت درست کر لیجئے، صحیح وقت بتایا کرے دوسروں، سچ بولا کریں، کہ بس میں دیر سے نکلی ہوں، اب دیر ہو گئی ہے، کیا کروں،
بس میری سستی سمجھو، معاف کرو، آ جاؤں گی. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لے سیدھی بات کیا کرو. تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح بات بتانے سے گھبرایا نہ کریں. اللہ مالک، جو ہونا ہو جائے گا. تو قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی اگر کسی شخص کو اللہ پہ توکل کرنے کے باوجود بھی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشانی دور نہیں ہوئی، تو گھبرائیں نہ، صبر اور حوصلے کے ساتھ کشادگی کے منتظر رہیں. جو اللہ نے فرمایا ہے نا، اللہ ہر حال میں اس کو پورا کرے گا، لیکن اس کا اپنا ایک اندازہ ہے کہ کون سا کام کب ہونا چاہیے. کچھ کام ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں، دل چاہتا ہے بس جلدی سے ہو جائے نا، اب بس ہو جائیں، لیکن نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے. اگر ابھی ہو جائے گا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے جو وقت مقررہ ہے اس کا انتظار کر لیں صبر سے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پہ چلنے والا ہر جاندار، ایک چونٹی، سانپ، کیڑا مکوڑا، چھپکلی، انسان، حیوان، خشکی کا جانور، پانی کا جانور، اس کی خوراک، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے پرووائڈ کرنا، اللہ پرووائڈر ہے. ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں کہ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو. یعنی رزق صرف مال نہیں بلکہ ہر نعمت رزق ہے. تو ہر جاندار کی ہر ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے حالات بھی جانتا ہے. سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا دل اس ہستی کی کفایت پر مطمئن ہونا چاہیے جو ان کے رزق کی کفالت کرتی، اور جس نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اس کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. یہ آیت بھی بڑا توکل سکھاتی ہے کہ جب میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور میرا گھر بھی اللہ کے ذمہ ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے. وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو وقت آئے گا مل جائے گا. ایک وقت ہے نا، وہ آ جائے تو مل جائے گا. اس وقت تک میں اپنا ہوم ورک کرتی رہوں، اپنا کام کرتی رہوں، دعائیں مانگتی رہوں. بعض اوقات کچھ چیزیں ڈیلے کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ آپ کیا کریں، اس وقت تک ایفرٹ بھی کرتے رہیں، اجر کماتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اجر کماتے رہیں. جب آپ کا وہ حصہ پورا ہو جائے گا نا، جس کا بدلہ آپ کو آخرت میں بہت زیادہ ملنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا حصہ بھی دے دے گا. فکر کی بات نہیں. اپنا اعتماد نہیں کھوئیں، یقین نہیں کم کریں، صبر کریں، توکل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.